सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शकील चौधरी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पत्रकार आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आरजू काजमी साहबा मौजूद हैं। शी इज़ अ वेल नोन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत खुल के बात करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच आरजू। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज बुलाया, थैंक यू सो मच। आजकल इंडिया और पाकिस्तान में बहुत कंपटीशन चल रहा है पेट्रियटिज्म का, इवन जिंगोइज्म का। तो इंडियन मीडिया ने बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, हमारे यहाँ बहुत तनकीद हो रही है उस पर। लेकिन उधर हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने खुद अपनी इस्लाह भी की, अपनी करेक्शन भी की, और कुछ ने मीडिया को तनकीद का निशाना भी बनाया। तो हमारे यहाँ जो है इस तरह का सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं देखने को मिलता। हमारे लोग बड़ी तारीफ करते हैं रविश कुमार की, करण थापर की, अरुंधति रॉय की, सुशांत सिंह और ध्रुव राठी, और एक वहाँ पे फोक सिंगर हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं और उनके हमारे मीडिया में बड़ी उसको पजीराई मिली। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया में भी ऐसी कुछ वॉइसेस हैं जिन्होंने कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुजाहरा किया हो? अब हमारे यहाँ एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, उनके बारे में बहुत से लोग बड़े मायूस हुए कि वो भी इस रौब में बह गए। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने में जिसमें कहा गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम वाला। और उनके बहुत चाहने वाले हैं, बड़े फैंस हैं इंडिया में, वो बहुत मायूस हुए। वो कहते भी हैं कि मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं वहां से। और उन्होंने 9/11 को भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमास ने हमला किया था 7 अक्टूबर को इसराइल पे, उसको भी कह दिया कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस तरह के हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बड़ी डिसेंटिंग लाइन लिया करते थे, उनको क्या हो गया है? सर ये यकीनन खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारा मीडिया अगर कोई गलत खबर देता है तो मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है कि जो दूसरे दिन या कुछ दिन के बाद आकर ये कह सकें कि उनसे गलती हो गई, या ये कि उसमें यकीनन मैं असद तूर का और एजाज का नाम जरूर लूंगी, एजाज सैयद का, कि कभी कभार उनकी एक आध अगर खबर ऐसी हो गई तो उन्होंने यकीनन, मैंने उनको देखा, बल्कि मैं हंसा भी करती थी। मैंने कहा एक दिन ये गलत खबर दे, दूसरे दिन ये माफी मांग रहा होता है, मैं हंस से हंस रही थी। तो वो 2-4 बार ऐसा मैंने उनको देखा है, लेकिन और किसी को मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में ऐसा होता हो। या चले ना भी माफी मांगे, मैं नहीं कहती कि हर एक को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अपनी खुद की इस्लाह तो कर ही सकते हैं ना, अपने आप को तो करेक्ट कर ही सकते हैं कि जब आप उससे आगे बढ़ें, उस टाइम से आगे बढ़ें, तो आप अपने आप को जो है वो खुद अपने ऊपर एक रोक लगाएं, अपने आप को खुद आप करेक्ट करें कि जी मुझसे ये गलती हो गई थी। वो करते हुए भी मुझे लोग दिखाई नहीं देते। आपको याद होगा सर, कोई 2 साल पहले जो है एक दाऊद इब्राहिम के बारे में एक खबर चली थी और मैंने भी वो न्यूज़ दी थी। और लेकिन मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि दाऊद मर गया है, मैंने ये कहा था कि जहां तक मैंने देखा है सोशल मीडिया की खबर है और उसमें ये कहा गया है कि वो उसकी तबीयत खराब हुई है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद बहुत मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, इतना ज्यादा कि जिसे कहते हैं ना, किसी ने कोई लिमिट छोड़ी नहीं। लेकिन मैंने उसके बाद उस चीज से बहुत सीखा। मैं अब कई बार जो है वो रुक कर बाकी लोगों को देखकर काफी देर के बाद किसी खबर की तरफ जाती हूँ। फौरी तौर पे मैंने अपने आप को, जो एक होता है ना जर्नलिस्ट का कि जी जब मैं जल्दी से खबर कर दूं, वो वाली चीज मैंने अपने अंदर ऑलमोस्ट खत्म कर दी है कि मुझे लगता है कि मैं कहीं फिर कोई ऐसी बात ना कर दूं जो मेरे देखने वालों को या जो मेरे पास पीछे वैसे ही पड़े रहते हैं उनको मौका दूं। तो ये चीज मैंने पाकिस्तान में बहुत कम देखी है कि लोग जो है वो खुद को करेक्ट करें या फिर जैसे आपने कहा कि अपनी गलती को मान जाए। जी, हमारे मीडिया ने तो 71 में जो ब्लेटेंट रिपोर्टिंग की थी, सरीहन झूठ बोलते रहे, उस पर कभी माजरत नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी। पीटीवी तो उस वक्त तो प्राइवेट चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी ने कभी माफी नहीं मांगी।
ہمارے ہاں جنگ اور نوائے وقت جو ہے اس پر کافی پرومیننٹ پیپرز تھے, انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی. تو آپ یہ دیکھیے نیو یارک ٹائمز نے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا موسٹ انفلوئنشل نیوز پیپر ان دا ورلڈ, انہوں نے یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا جب مسئلہ تھا عراق میں, اس پہ اپنے ریڈر سے معافی مانگی کہ جی وی ور مس لیڈ انٹو بلیونگ دیٹ عراق ہیڈ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. کچھ لوگ جو ہے نا اس کو مذاق بھی اڑاتے ہیں, جی دیکھیں پہلے سپورٹ کر دیا پھر معذرت کر لی. بھائی یہ آپ اچھی چیز ہے, اس کو اپریشیٹ کرو. نیو یارک ٹائمز کی تو بڑی اچھی خوبی یہ ہے کہ ہر روز جو جیسے آپ نے کہا کہ اسطور اور اعزاز سید جو ہیں روز معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, تو دس از ایگزیکٹلی واٹ دا نیو یارک ٹائمز ڈز. تقریباً ہر روز ان کا ایک چھوٹا سا معذرت نامہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے یہ ہیڈ لائن چھاپی تھی, اگرچہ یہ ہیڈ لائن ان ایکوریٹ نہیں تھی لیکن ایمفیسس ہمارا غلط ہو گیا تھا. سوری سر, اعزاز روز معافی نہیں مانگ رہے ہوتے, میں نے کہا ایک آدھ بار شاید کبھی ہوا. اسد کا میں نے دیکھا کہ اسد نے 3-4 بار, تو میں بلکہ ہنس رہی تھی, میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ روز کی یہ غلطی ہو, پھر روز کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو گیا. تو ان کے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا, اپنی ویڈیو بنائی. جی میرے خیال میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. تو ہم تو جو ہے ان غلطیوں کو نہیں مانتے, تو ہمارے میڈیا میں اتنی جو ہے کیپیسٹی سیلف کرٹیسزم انفارچونیٹلی نہیں ہے. اچھا, دوسرا آپ مجھے بتا رہی تھی کہ انیس صاحب ہیں, پورا نام کیا ہے ان کا, کینیڈا میں ہیں اور بڑے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ سر وہ جرنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, ویسے مجھے نہیں پتا کہ مطلب کراچی سے شاید بلانگ کرتے ہیں, کینیڈا میں کافی ٹائم سے. تو میں کیونکہ آپ کو پتا ہے جس ٹائم پر اٹیک چل رہا تھا بھارت کی طرف سے, تو ہم دیکھ ہی رہتے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے ٹی وی چینلز تو آپ کو پتا ہے ہر 2 منٹ کے بعد 10 ڈرون گرا رہے تھے, ہر کچھ دیر کے بعد کبھی ان کے طیارے گرا رہے تھے, تو چل رہا تھا. تو میں نے ٹویٹر کے اوپر لکھ دیا کہ ابھی 10 ڈرونز اور ہم گرانے ہی والے تھے, میں نے چینل بدل دیا. اس کے بعد میں نے یہ لکھ دیا کہ اتنے ڈرونز تو بھارت نے پھینکے بھی نہیں ہیں جتنے ہم نے گرا دیے. وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ دیکھو یہ پاکستان میں بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہی, اور اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی کارروائی یا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو مجھے بہت عجیب لگا, میں نے کہا بھائی میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ جس کے اوپر میرے اوپر اتنا ایلیگیشن لگا رہے ہیں, جبکہ وہ کینیڈا میں رہتے ہیں. اور کینیڈا میں رہ کر آپ مطلب جسے ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بوٹ پالیشی ہے, وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں, یہ مجھے پہلی بار پتہ لگا. لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. سر ہمارا میڈیا بھی جس طرح خبر دے رہا تھا, ٹھیک ہے بھارت کا میڈیا بھی بہت غلط خبریں دے رہا تھا, کبھی کراچی اڑا دیا تو کبھی اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا, لیکن ہمارے میڈیا اس سے تھوڑا سا ہی پیچھے تھا. ہم جس اسپیڈ کے ساتھ ڈرونز گرا رہے تھے, کہ بھارت نے جو ہے وہ 77 ڈرونز گرا دیے, کبھی ہم نے 88 ڈرونز گرا دیے, کبھی کیا نمبر آ رہا تھا. تو وہ بھی ایک طرح کی غلط رپورٹنگ ہی تو ہو رہی تھی. کیسے پتا ان کو کہ اتنی جلدی انہوں نے ڈرونز گرا دیا, اس کے بعد ابھی تک آپس میں یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ انہوں نے جہاز گرائے کتنے ہیں, کبھی 2, کبھی 3, کبھی 4, پرائم منسٹر کہتے ہیں 6, آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں 5, تو آپس میں ان کے نمبر میچ نہیں کر رہے. تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا چل رہا ہے. تو میڈیا جو ہے وہ ہمارا بھی کافی حد تک غلط رپورٹنگ کرتا رہا ہے. جی, ایک خبر یہ بھی تھی نا کہ 75% آف انڈیا از وداؤٹ الیکٹریسٹی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ میڈیا کو خود آگے آ کے ان غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اچھا, انیس صاحب جو ہیں وہ کافی ایلڈرلی سے آدمی ہے, اور میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے سے میرا خیال ہے کہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں. تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے عرصے سے وہاں رہنے کے باوجود یہ لوگ جو ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین نہیں رکھتے. اسی طرح کے ایک صاحب سے میرا تعارف ہوا, انور اقبال, جو ہمارے دوست ہیں امریکہ میں, ڈان کے نمائندے ہیں, ان کے دوست ہیں وہ. تو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کو, یہ جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے بڑے فین ہیں. اور یہ جو بات ہے نا اس وقت کی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے بندہ تو اس کی انفورس ڈس اپیئرنس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ان کا میں نے دیکھا ایک دفعہ وہ پریزیڈنٹ عارف الوی کے ساتھ بھی ان کا فوٹو تھا جب وہ کراچی آئے تھے. اس کا مطلب کافی سینئر آدمی ہے پی ٹی آئی کی ہائرارکی میں. تو یہی مجھے حیرانی اس وقت بھی ہوئی تھی کہ آپ 30 سال سے 35 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہو اور ابھی تک ایسی حرکتوں کی, ایسی انلیگل چیزوں کی آپ سپورٹ کر رہے ہو کہ جی اینٹی اسٹیٹ ہے تو اس کو ایسے ہی اٹھا لو.
تو بھائی امریکہ میں اگر کوئی آپ کو اس طرح سے اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے اٹھا لے تو کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ رول آف لا کے بینیفٹس آپ نے ابھی تک نہیں سیکھے. آپ کہیں کہ بھئی اگر کسی نے کوئی حرکت ایسی کی ہے، اینٹی اسٹیٹ کام کیا ہے، تو اس پہ آپ مقدمہ چلاؤ، کیس چلاؤ. جو اشرافیہ ملک سے باہر بھی رہتی ہے تو انہوں نے بھی وہاں کے حالات سے کچھ سیکھا نہیں ہے ویسا لگتا ہے. تو اسی پروپیگنڈے کا ان کی اپروچ وہی ہوتی ہے جو پاکستان میں لوگوں کی ہوتی ہے. سر ایسا ہی ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں ان کی بھی سوچ جو ہے وہ تقریباً ویسی ہی ہوتی ہے، یا کہہ لیجیے اتنی ہی بیکورڈ ہے جتنے کہ ملک میں رہنے والے کئی لوگوں کی ہے. جس وقت کے آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ایک اٹیکس چل رہے ہوں، جسے خیر میں جھڑپیں بولتی ہوں، میں وار کبھی نہیں کہتی، تو وہ کیونکہ وار اور چیز ہوتی ہے، یہ تو ایک اٹیکس چل رہے تھے، تو اس کے بعد دونوں کنٹریز نے میڈیا بین کر دیا، ایک دوسرے مین اسٹریم میڈیا، یوٹیوب چینلز بھی کر دیا. تو یہ اور بات نے ٹویٹر نہیں کیا، لیکن بھارت کی طرف سے ٹویٹر بھی بین ہوا. تو اس کے اوپر کئی پاکستانی اتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے جب ان کو یہ پتا لگا کہ میرا یوٹیوب چینل بین، تو آ کر بار بار میرے ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں جی، مجھے ٹیگ کر کر کے، وہ دیکھو جی یہ تو بڑی جوتے پالش کرتی تھی، تو بڑا مودی کرتی تھی، یہ دیکھو جی اس کے ساتھ ہی ہوگی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مطلب ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، مطلب یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. مطلب کون سا میں نے کبھی یہ کہہ دیا کہ کشمیر دے دو بھارت کو یا بلوچستان الگ کر دو. ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہو رہی ہے، لیکن خیر اس قسم کے لوگ بھی پائے گئے ہیں. بلکہ آج ہی میں دیکھ رہی تھی، اچھا اگر کسی نے بھارت میں بھی کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو نہ جانے مجھے کیوں ٹیگ کر دیتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ حالانکہ میں وہاں پہ میرا ٹویٹر نہیں چل رہا، پھر بھی مجھے ٹیگ کیا جا رہا ہے. آج بھی میں کسی کا دیکھ رہی تھی، کوئی فیک آئی ڈی تھی، اور وہ ایک صاحب بیچارے کوئی سال پہلے ایک بار میرے شو میں آئے تھے، حالانکہ ہیں وہ بھی بی جے پی کے سپورٹر ہی، تو انفلوئنسر ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہیں. تو میں نے ان کو خیر ایک بار ہی بلایا تھا، دوبارہ موقع نہیں ملا کہ میں ان کو بلاتی. تو ان کے پیچھے پڑے میں صبح سے رات تک، پتہ نہیں کانگریس والے ہیں کہ کون ہے. تو آج کسی نے بلکہ میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کر دیا، انہوں نے کہا کہ کے ساتھ بھاگ گئے اور دونوں کو نیپال میں دیکھا گیا ہے. تو اب مجھے بہت ہنسی بھی آئی. میں نے کہا کہ مطلب کسی بھی لیول پہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے چلے جاتے ہیں کسی دوسرے کو گرانے کے چکر میں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا میں، پاکستان میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو خامخواہ میں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور آرزو کاظمی اور شکیل چودھری کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آئے گا، جہاں پہ آپ نے دیکھا ان دونوں نے چرچا کی کہ کیسے دونوں طرف کے میڈیا نے اس بار بہت زیادہ مس انفارمیشن پھیلائی، اپنی جنتا کو بیوقوف بنایا، اور خاص کر پاکستانی میڈیا نے اپنی جنتا کو ایسا چورن بیچا کہ پاکستانی جاہل جنتا تو سڑکوں پہ نکل گئی تھی اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرنے، جن میں شامل تھا ان کا بہت ہی بڑا بیوقوف اور پاگل کرکٹر شاہد افریدی. تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور کمنٹ سیکشن میں جے ہند ضرور لکھیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسے کسی امپورٹنٹ اور لیٹسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند، جے بھارت.